السلام علیکم دوستو، ایک بچہ اور اس کا والد گزر رہے ہوتے ہیں، بھکاری بیٹھا ہوتا ہے تو بچہ اس بھکاری کو کچھ پیسے دے دیتا ہے۔ تو اس کا والد دیکھتا ہے کہ بچے پہ ناراض ہوتا ہے اور پیسے کھینچ لیتا ہے اس بھکاری سے کہ تم نے بچے کو کہتا ہے کہ پیسے کیوں دیے۔ پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں، بھکاری مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور بھکاری ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، بچہ وہاں سے اترتا ہے اور باہر نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس کا والد فون میں مگن رہتا ہے۔ اس کا بچہ جب کافی دور بھاگ جاتا ہے تو آگے دیکھتا ہے کہ ایک ڈاکو آ رہا ہوتا ہے جو کہ اس بچے کو اٹھا لیتا ہے، اس بچے کو اغوا کر لیتا ہے اور بچہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے ڈرا ہوا، جبکہ پیچھے بھکاری آتا ہے تو بھکاری کو دیکھ کر ڈاکو ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب بچہ پیچھے دیکھتا ہے تو بھکاری ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ کر پھر والد بھی اس کا آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بچہ خوش ہو جاتا ہے اور والد اس کا بہت مایوس ہوتا ہے۔ اس کا والد پھر اپنے ہاتھوں سے اس بھکاری کو کچھ پیسے دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھکاری وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ بہت دونوں خوش ہوتے ہیں۔ ایک عورت کچھ لکڑیاں لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہاں جا کر آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ چپکے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آگ جلا رہی ہوتے ہیں۔ جب وہ آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے، کاغذ کو آگ لگاتی ہے تو ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لکڑیوں کو دور لے جاتی ہے، ساتھ ہی میں اس کا والد جو ہوتا ہے وہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو ہوتی ہے، اس کی بچے کی ماں، لکڑیوں کو کاٹ رہی ہوتی ہے۔ کافی محنت کے باوجود اس سے یہ نہیں ہو پاتا، وہ اپنے شوہر سے مدد مانگتی ہے تو وہ وسعت نہیں کرتا۔ بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بہت تنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اسے غصہ آ جاتا ہے بچے کو، اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور اس کا موبائل لے کے بھاگ جاتا ہے اور وہ آگ کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں موبائل اس کے اندر ڈال دوں گا، نہیں تو میری والدہ کو لکڑیاں کاٹ کے دو۔ تو وہ وہاں جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو لکڑیاں کاٹ کے دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ آسانی سے لکڑیاں کاٹ لیتا ہے۔ اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس کا بیٹا جو ہوتا ہے اپنے والد کو، جو اس نے موبائل کھینچ کے بھاگا تھا، وہ موبائل اپنے والد کو واپس دے دیتا ہے اور اس کا والد اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی والدہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دو لڑکیاں آپس میں غبارے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ایسے ہی کھیلتی رہتی ہیں اور بچہ وہاں سے گزرتا ہے تو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ جو بچہ ہوتا ہے ان لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی کھیلنے دو۔ وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں بچے کو نہیں کھیلنے دیتی، بچہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے نیچے۔ جب وہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک غبارہ لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس کا غبارہ جو ہوتا ہے اسے پھاڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سارا منظر۔ یہ دیکھنے کے بعد بچہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس چلا آتا ہے اور بچہ ناراض ہو کر ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے تو یہ سارا واقعہ اس آدمی کو بتاتا ہے جو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی اس بچے کو ایک بہت بڑا غبارہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اسے گلے لگ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور غبارہ وہ لے لیتا ہے۔ غبارہ لینے کے بعد بچہ واپس جاتا ہے جہاں سے وہ دونوں لڑکیوں سے آیا تھا۔ وہ لڑکیاں یہ بڑا غبارہ دیکھ کر بہت مایوس ہو جاتی ہیں، وہ اسے لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پیچھے وہ آدمی آ جاتا ہے جس نے چھوٹے بچوں کو غبارہ دیا تھا، تو یہ دیکھ کر وہاں سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اور بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ گاڑیوں کے شیشے کی صفائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، مایوس ہو کر کہ کوئی صفائی کروانے نہیں آیا۔ وہ ایک گاڑی کو دیکھ کر اس گاڑی کے پاس جاتا ہے صفائی کرنے کے لیے، تو اسے صفائی کے لیے کہتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں کر دو صفائی۔ تو بچہ اس سے پیسے کچھ لے لیتا ہے، اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، تھوڑا آگے ہو کر اس کی شیشے کے آگے جو مٹی ہوتی ہے اس کی کار کی مدد سے اس مٹی کو صاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کہتا ہے کہ شیشہ آپ کا صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے اور بچہ پیسہ اسے دیتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ آدمی وہاں سے نکل کر اس بچے کے پیچھے بھاگتا ہے۔
دو آدمی آپس میں زور آزمائی کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے ایک آدمی اور بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بہت ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آدمی سے ہمارا مقابلہ کروایا جائے، جو کہ ایک معذور بچے کا والد ہوتا ہے۔ تو وہ والد وہاں آتا ہے تو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ہنستا ہوا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے، بچہ بھی بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کو ایک پک دکھاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پک اپنے پاس لے کے بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا والد وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی اس کی نقل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہنس رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کا والد یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو زور آزمائی کا۔ اس کا والد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس جاتا ہے اور اپنے بیٹوں کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ آپس میں مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں تو دونوں زور لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غریب آدمی ہارنے لگتا ہے اور بچے کو دیکھتا ہے تو بچے کو دیکھتے ہی وہ وہاں کافی زور لگاتا ہے، یعنی کہ بہت محنت کرتا ہے۔ محنت کے بعد وہ جیت جاتا ہے اور اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے دوسرے آدمی کا۔ تو یہ اسے وہاں سے جیت کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے گلے لگتا ہے۔ ایک عورت جادو دکھانے آتی ہے، جو کہ اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہوتا ہے، وہ میجک کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک جانور بن جاتا ہے۔ یہ سارے آدمی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، بچہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ عورت اس بچے کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے، تو وہ سیب بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ فیل آ جاتا ہے، جبکہ دوسرا بڑا آدمی وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو بچہ یہاں پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے میجیکل، تو اس کے ساتھ ایک سیب پڑا ہوتا ہے اور کچھ پاپ کارن پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میجک کے ساتھ وہ بہت کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہتا ہے۔ اگلے دن وہ سیب کے اوپر میجک کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی میجک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیٹنگ کر لیتا ہے، سیب کی جگہ ایک جانور رکھ دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ ویڈیو بنا کر اپنے استانی صاحبہ کو دکھاتا ہے، جو کہ ان کی ٹیچر ہوتی ہے میجیکل۔ تو جب ٹیچر کو دکھانے آتا ہے تو کمرے میں ایک اور میجیکل عورت ہوتی ہے، جو اس کی ٹیچر پر ظلم کر رہی ہوتی ہے، سزا دے رہی ہوتی ہے۔ تو بچہ اس عورت کو ایک پودا بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو استانی ہوتی ہے ٹیچر، وہ بہت آزاد ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے، تو دونوں آپس میں گلے لگ جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہینڈ فون کانوں سے لگا کر گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جب گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کا والد جب آتا ہے نا، اس والد کو دیکھنے کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ اس کا والد دیکھتا ہے کہ وہ بچہ سویا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے بھوت لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھوت سے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے، تو لاک لگا ہوا ہوتا ہے دروازے کو، نہیں بھاگ سکتا اور بھوت اسے پکڑ لیتا ہے۔ دوسری عورت بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو سیم اسی طرح لاک لگا ہوا ہوتا ہے دروازے کو، اور وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتی، جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ بھوت کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور بھوت اس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا آدمی وہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے لاک لگا ہوتا ہے، وہ بھی دروازے کے اس پار نہیں جا سکتا، نہیں بھاگ سکتا، تو وہ بھی بھوت کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور بھوت اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جبکہ ایک اور آدمی ہوتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہے، چابی لگاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں لگا سکتا، ناکام رہتا ہے اور بھوت اسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے دروازے کو چابی لگاتا ہے تو وہ چابی لگانے کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے اور دروازے کے اس پار چلا جاتا ہے، تو بھوت کو دیکھ کر بہت ہنس رہا ہوتا ہے اور اس سے ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جان بچ گئی ہے، وہ بچہ دروازے کے اس پار چلا گیا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بچہ دکان میں ہوتا ہے، وہ دکان میں ایک بوتل اٹھاتا ہے اور بوتل اٹھانے کے بعد اپنی جیب میں اس طرح ڈال لیتا ہے۔ تو دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کی بوتل اٹھاتا ہے اور وہ اس بوتل کو اٹھا کر جب دکان والے کے سامنے آتے ہیں تو بچہ اس چیز کے پیسے دیتا ہے، تو وہ آدمی پیسے لے لیتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ بوتل رکھتا ہے اور اس بوتل کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے اس دکاندار کے سامنے اور میجک کرتا ہے۔ میجک کرنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جو بوتل تھی اس چھوٹے بچے کی،
जेब में आ चुकी है। तो दोनों फूंक मारते हैं। फूंक मारने के बाद वो उस बच्चे की जेब के ऊपर इशारा करता है, तो उस बच्चे की जेब के अंदर से बोतल निकल आती है। ये देखकर दुकानदार बहुत हैरान हो जाता है। जब एक बच्चे उस बोतल को जब खोलता है तो उसको थोड़ा सा पी लेता है। बोतल को पीने के बाद बोतल का ढक्कन बंद करके अपनी जेब में डाल लेता है। जबकि जब वो छोटा बच्चा अपना मैजिक दिखाने लगता है तो उस बड़े आदमी की जेब से भी एक बोतल निकल आती है। उस बोतल के पैसे फिर उस बड़े आदमी को भरने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हो जाता है और वहाँ बड़े आदमी को पैसे भरने की खातिर वो वहाँ से भागना पड़ता है। दुकानदार उसके पीछे भागता है। छोटा बच्चा हंस रहा होता है बहुत ज़्यादा। एक बच्चा और उसका वालिद खेल खेल रहे होते हैं जल्दी चीज़ खाने का। जब बच्चे की चीज़ होती है उसका वालिद उसको काट देता है, जिसकी वजह से बच्चा जीत जाता है, उसका वालिद हार जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। जबकि उसका वालिद जो होता है वो हार जाता है, तो दोनों आपस में गले लगते हैं। जबकि दूसरे खेल में उंगलियों वाला खेल होता है, जिसमें उसका जो वालिद होता है चीटिंग करके जानबूझ के हार जाता है, जबकि उसका बेटा वो जीत जाता है। दोनों आपस में गले लग जाते हैं। तीसरे खेल में एक कोका कोला की बोतल होती है, जिसकी वजह से उसका वालिद जो होता है उसकी बोतल भी साथ में पीने लगता है, जो कि चीटिंग करता है। उसके साथ चीटिंग करके अपने बच्चे को जितवा देता है, जबकि खुद जो होता है वो हार जाता है। उसका बच्चा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने वालिद से गले लग जाता है। जबकि एक और खेल में बोतल सीधा खड़ाने का खेल होता है, तो उसका वालिद अपनी बोतल गिरा देता है तो बच्चे की बोतल सीधा कर देता है। उस बच्चा अपनी बोतल सीधी देखकर बहुत खुश हो जाता है, वालिद से गले लग जाता है। एक बच्चा अपना लेज़ ओपन कर रहा होता है। जब उसमें हाथ डालता है तो एक आदमी पीछे से होता है जो कि उसके लेज़ को लेकर खा जाता है और बच्चे को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे एक तरकीब सूझती है, तो वो एक चीज़ प्लेट में से लेकर जब सोफे पर बैठता है तो उस एक और आदमी भी उसके साथ बैठा होता है। जबकि वो खाने लगता है उसे खींच कर, तो जब वो खाता है बच्चा कहता है कोई मसला नहीं, वो वहाँ से चला जाता है। वो अपना बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, जबकि दूसरा आदमी होता है उसे शरारत सूझती है, तो जो पानी होता है उस बच्चे के होमवर्क के ऊपर गिर देता है। बच्चे को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसका होमवर्क जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है और उससे बहुत गुस्सा आता है बच्चे को। जब वो अपने घर की लाइट बना रहा होता है तो वो अपने उस एक छोटे से बच्चे को कहता है कि मेरी हेल्प करो। तो वो छोटा सा बच्चा हेल्प करने के लिए उस बड़े आदमी को एक औजार देता है, जिसकी वजह से वो लाइट को दुरुस्त करने की कोशिश करता है और बच्चा सोफे पर उछल रहा होता है और पीछे जाकर छुप जाता है। ये सारा मंजर देख रहा होता है। जब उसका एक और आदमी लाइट बना रहा होता है तो उसे करंट लगता है, जिसकी वजह से करंट लगने की वजह से वो जल जाता है, उसका मुंह बहुत ख़राब हो जाता है। वो आदमी उस छोटे बच्चे के पीछे भागने लगता है। जब एक वालिद अपने बच्चों के कमरे में आता है तो उसकी बेटी मोबाइल चला रही होती है, जबकि बेटा होमवर्क कर रहा होता है। तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। बेटी होमवर्क कर रहे होते हैं, जबकि बेटे के आगे मोबाइल रख देती है। उसका वालिद ये देखकर उसे बहुत बुरा भला कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करनी, क्या तुम कामयाब नहीं होगे। और अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है कि वो बहुत कामयाब है, कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही है। जब वो अपने बेटों को पढ़ाने लगता है तो उसकी बेटी एक लेज़ खा रही होती है, जबकि उसका बेटा जो होता है वो होमवर्क कर रहा होता है। जबकि बेटे को थोड़ा सा लेज़ उसके मुंह पे मारती है तो वो बहुत नाराज़ होता है और उस्ताद को कहती है कि ये छोटा सा बच्चा लेज़ खा रहा होता है। बच्चा कहता है नहीं, मैंने नहीं खाया, उसने मेरे पास फेंका है। तो बच्चा बहुत मायूस हो जाता है, जबकि उसका जो वालिद होता है उसे फेल कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसका जो वालिद होता है उसे एक वाइट बोर्ड पर बहुत काफ़ी चीज़ समझा रहा होता है, जबकि जो वो उस एक औरत होती है जो कि एक बच्ची होती है उसकी बेटी, वो उसके पीछे पीठ पीछे एक जहाज़ बनाकर मारती है और कहती है कि इस छोटे बच्चे ने मारा है। ये देखकर उसका जो वालिद होता है उसे क्लास से बाहर भी भेज देता है और एक टांग पर खड़ा होने की सज़ा देता है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।